بچوں کی سائیکو تھیراپی اور بیہیویورل تھیراپی میں پیرنٹس کا زیادہ رول ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے مینلی پیرنٹس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ایشوز ہیں اور آپ نے اس کو اس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ اس میں پیرنٹس کو کیا ٹپس دینی ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ کافی پیرنٹس کے لیے فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ اس کا بچہ ٹک کے ہی نہیں بیٹھ رہا، وہ اس کی بات نہیں سن رہا، تو مے بی پیرنٹس فزیکلی یا وربلی ابیوسو بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو بات سنتا غصہ کر سکتے ہیں، اس کو مار کھار سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنا سکتے ہیں، اس نے تو کبھی بات ہی نہیں سنی، یہ تو خود ہی سنتا نہیں ہے، یہ اسی میں مسئلہ ہے اور باقی بچے تو بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، یہ جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بچے کے بیہیویئرز مزید نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، کوئی پازیٹیو چیز سامنے نہیں آتی۔ تو ایک تو پیرنٹس کو اپنے آپ کو، سب سے پہلے پیرنٹس کی اپنی ہیلتھ، اپنی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صحیح، انہوں نے اپنی نیند پوری لینی ہے، اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھنا ہے، کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہے، اور تاکہ وہ خود خوش رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ خود خوش رہیں گے، کیونکہ اگر وہ خود خوش نہیں ہیں، کسی بات پہ اریٹیبل ہیں، بچے کی چھوٹی سی حرکت بھی ان کو مزید اریٹیٹ کر لے گی، اور وہ جو پچھلا سارا غصہ ہے وہ بھی اس بچے پہ ہی نکلے گا، اور بچہ بیچارہ، ٹھیک ہے بچے نے بھی کچھ برا کیا، لیکن وہ پچھلا سارا بھی، کیونکہ بچہ ڈپینڈنٹ ہے ان پہ اور بچے پہ وہ کچھ بھی غصہ نکال سکتے ہیں، تو بچہ پھر شکار بنتا ہے ان کے غصے کا۔ اس لیے ان کو اپنے آپ کو مینٹلی ساؤنڈ رکھنا ہے، اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ایسے بچوں کی ایک پراپر روٹین سیٹ کی جائے، ان کی بیڈ ٹائم روٹین سیٹ کی جائے کہ اتنے بجے بیٹا آپ نے بیڈ پہ جانا ہے، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ آپ کے ناشتے کا ٹائم، یہ آپ کے کھانے کا ٹائم، یہ آپ کے رات کے کھانے کا ٹائم، اتنا ٹائم آپ نے کھیلنا ہے، اتنا ٹائم آپ نے اسٹڈیز کو دینا ہے۔ یہ ایک پراپر روٹین، پلانڈ روٹین ہونی چاہیے، اور وہ کسی فریج پہ، کچن پہ، ہر جگہ لگانی چاہیے، تاکہ آپ اس کو پراپرلی آپ نے فالو کروانا ہے بچے سے، ٹھیک ہے۔ بچے کو بھی پھر آہستہ آہستہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میرا کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ اس ٹائم میں نے سونا ہے، اس ٹائم میں نے اٹھنا ہے۔ پھر یہ بچے آرگنائز نہیں ہوتے، چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، اسکول میں بیگ لے کے گئے، وہاں پہ چیز جیومیٹری بھولا ہے، کاپی بھولا ہے، بیگ بھولا ہے، ٹیچر نے جو انسٹرکشنز دی تھی وہ گھر آ کے بھول گئے۔ تو ان کی ٹیچرز کو باقاعدہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں، اس کے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے، آپ نے اس کا ایکسٹرا خیال رکھنا ہے، اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا کسی بات پہ کہ تم یہ کر رہے ہو، اس کو ہیلپ کرنا ہے، آپ اس کا تھوڑا ایکسٹرا خیال رکھ لیں۔ اگر وہ چیزیں خود سے آرگنائز نہیں کر پا رہا تو آپ اس کی چیزیں آرگنائز کرنے میں ہیلپ کر دیں، کہ آپ نے بیٹا اپنی ساری کاپیز رکھ رہی ہیں بیگ میں، آپ نے اپنا لنچ باکس، اپنا جیومیٹری باکس، اپنا بوٹل رکھ لی ہے، گھر آ کے مدر بھی اس کی جو اس کی کوئی کبڈ بنائی ہوئی ہے یا اس کے کھلونوں کی کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے تو اس میں اس سے کروائے، لیکن اپنی سپرویژن میں۔ تو اس کے لیے بہت سارا آپ کو پیشنس چاہیے، آپ کو خود، وہی پہلے میں نے بات کی کہ خود آپ کو مینٹلی ساؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے بچے پہ اتنا ٹائم اسپینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان سب کے باوجود بھی بچہ پھر بھی اس کی ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، پھر بھی وہ فوکس نہیں کر پاتا، اچھا آپ نے انسٹرکشنز بہت کلیئر دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو پانی لانے کا کہنا ہے، اس سے پوچھنا ہے بیٹا میں نے کیا کہا تھا، یہ ہاں جی، ٹائرنگ ہو جائے گا، شروع میں کافی ٹائرنگ ہو جائے گی، لیکن جب ایک دفعہ روٹین بن جائے، آپ اس طرح کے بچے کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ لیں تو پھر ایک عادت بن جائے گی۔ بیٹا میں نے کیا کہا تھا، آپ لے کے آئیں، ٹھیک ہے، یا آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، آپ یہ چیزیں آپ نے اس طرح لکھنا ہے، مطلب اس کو گائیڈ ہر تھوڑی دیر بعد گائیڈ کرتے رہیں، اور اس سے پوچھتے رہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں بتا پاتا تو اس پہ غصہ نہیں کرنا، اسے دوبارہ بتانا ہے، انسٹرکشنز کلیئرلی دینی ہے اور اس سے ریپیٹ کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا آپ نے جو ہے بچے کو کچھ ریوارڈز، اگر آپ یہ کام پورا کمپلیٹ کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا، میں آپ کو ایک چاکلیٹ دوں گی، میں آپ کو آج پلے ٹائم آپ کو اتنا ملے گا، جو چیز اس کے انٹرسٹ کی ہیں ریوارڈ بیس رکھ لیا جائے کہ تاکہ اس ریوارڈ میں وہ آدھا گھنٹہ فوکسڈ ہو کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو کانسیکوینسز بھی کچھ، کانسیکوینسز یہ نہیں کہ آپ نے پنشمنٹ دینی ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ کا پلے ٹائم کینسل ہو جائے گا، مطلب کوئی ایسے ٹیگ لسٹ ہونی چاہیے کہ جس سے اس کو اریٹیٹ بھی نہ ہو، کوئی پنشمنٹ بھی نہ ہو، لیکن کچھ اس کا جو ریوارڈ ہے یا وہ اس کو ایکسٹرا چیز ہے وہ اس کو وڈرال کر جائے۔ ایگزیکٹلی، آپ بچے کو جو چیز پسند ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ یوز کریں، ایگزیکٹلی کلاسیکل کنڈیشننگ، مطلب اس میں پنشمنٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پنشمنٹ کین بی نیگیٹو فار دا چلڈرن،
آپ اسے کوئی کانسیکوینس وہ رکھیں جو اس کے لیے وہ جو پلیئریبل چیز آپ نے جو دینی تھی وہ وڈرا کر لیں. جیسے آپ نے کی میں نے چاکلیٹ دینی تھی, اب آپ کو چاکلیٹ نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے تو یہ کام کمپلیٹ نہیں کیا. جب آپ کام کمپلیٹ کر لو گے آپ کو چاکلیٹ مل جائے گی. مطلب آپ اٹ وڈ بی ٹائرسم, لیکن آپ کو یہ کنٹینیوس کرنا ہے اس بچے کے ساتھ. اس بچے کو نارمل بچوں سے زیادہ ٹائم دینا ہے تاکہ اس کو بیک ٹو نارمل لا سکیں. اب اگر ان سب چیزوں کے بعد بھی بچہ نہیں بہتر ہو رہا, بچے میں کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی, تو آپ کو کسی سے پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور ان سے علاج بتا رہی ہیں. ہاں جی, ان سے مشورہ کریں. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں گے تو انیشلی تو میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گے کہ آپ بچے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیہیویورل تھراپیز کچھ بتائیں گے, کس طرح آپ نے ان سب پہ کرنا ہے, اس بچے سے کس طرح کام کروانا ہے. اگر اس سب کے بعد بھی بچہ نہیں پراپرلی پرفارم کر پا رہا تو پھر آپ نے میڈیکل ہیلپ لے سکتے ہیں. کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو کانسنٹریشن کا اسپین بڑھاتی ہیں, پھر وہ میڈیکل ہیلپ لی جا سکتی ہے. وہ میڈیسن اسٹارٹ کرائی جا سکتی ہے اس بچے کو, جس سے اس کا کانسنٹریشن اسپین بڑھ جاتا ہے, اس کی اٹینشن فوکس ہو جاتی ہے, وہ ایک ٹاسک کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو وہ میڈیسن کچھ اس طرح اسٹارٹ کرائی جاتی ہے کہ صبح کے ٹائم دی جاتی ہے اور وہ شام تک اس کا اثر رہتا ہے, تاکہ جتنا بچے کا پورا فلی ایکٹیو ہونے کا اسپین ہے اس میں وہ میڈیسن کور دے دے. لیکن یہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کیونکہ میڈیسن پہ ہم نے بہت جلدی نہیں ڈالنا ہوتا. ہم نے پہلے سیلف ہیلپ, جیسے جس کے میں نے پوائنٹس بتائے تھے کہ پیرنٹس نے کس طرح کرنا ہے, پھر پروفیشنل ہیلپ لینی ہے کسی سائیکالوجسٹ سے, بیہیویورل ماڈیفیکیشن پہ, پیرنٹس پہ کام کرنا ہے, اور اگر وہ سب بھی سکسیزفل نہیں ہوتے تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے میڈیسن کی بات کر سکتے ہیں.